مفت کام کرنے سے ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے. another one of the most frequently asked questions, اور بلکہ بڑا فیئر کویشچن ہے, بالکل آپ کا پوچھنا بنتا ہے کہ آپ کو کیا فائدہ مل سکتا ہے مفت کام کرنے سے. کیونکہ مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ اب ہم نے سیکھ لیا ہے تو کانٹینٹ رائٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ کا, اب ہم کام کیسے شروع کریں, تو میں ان سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسٹارٹ ود والنٹیئرنگ, یعنی ان پیڈ کام کرو, پیسے لیے بغیر کچھ عرصہ کام کرو اور اس کے بعد پھر پیڈ کام کرو. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک بہت اچھا خاصا پورٹ فولیو جو ہے وہ بلڈ ہو جاتا ہے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو فریڈم ملتا ہے کام کرنے کا, کیونکہ جب آپ والنٹیئر کر رہے ہوتے ہو نا تو آپ کے پاس 4 سے 5 آپشنز ہوتے ہیں, بعض لوگوں کے پاس نہیں بھی ہوتے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کے پاس کو اگر کوئی نہیں مل رہا والنٹیئر کرنے کے لیے تو کس طریقے سے جو ہے آپ پھر بھی والنٹیئر کر سکتے ہیں. میں تھوڑی سی اپنی اسٹوریز بتاؤں گی کہ میں گرافک ڈیزائننگ کیسے اسٹارٹ کی, اور کیونکہ میں نے ابھی تک گرافک ڈیزائننگ میں کمرشلی انگیجڈ نہیں ہوں. ڈیجیٹل آرٹ اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, اور میں شاید اس لیے کمرشلی انگیج ہونا اس میں پسند نہیں کرتی. لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو ریزن ہے وہ ریزن یہ ہے کہ مجھے فریڈم چاہیے ہوتا ہے. جب میں کچھ ڈیزائن کر رہی ہوں گرافک ڈیزائننگ کے وقت, مجھے اسپیسیفک انسٹرکشنز نہیں پسند کہ یہ ڈیزائن ایسے نہیں بننا چاہیے, ایسے بننا چاہیے. تو اس لیے آئی ڈونٹ لائک ڈوئنگ اے گرافک ڈیزائن جاب. اس میں وہ آپ کو اسپیسیفک انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں, خوب ایڈیٹنگ بھی کرواتے ہیں, تو مجھے وہ بالکل نہیں پسند. آئی لائک ڈوئنگ what I think is right, what I think looks good. مطلب اگر میرا انسٹرکٹر کوئی ایسا ہے جس میں ڈیزائن سینس جو ہے وہ نہیں ہے, یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم ہے, اور وہ مجھ سے ڈیزائن بنوا رہا ہے اور ایسے کلرز مجھ سے یوز کروا رہا ہے جو میں کبھی بھی نہ یوز کروں, تو آئی ڈونٹ لائک ڈوئنگ دیٹ. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے گرافک ڈیزائن کو پرسو کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل کریں. میں نے گرافک ڈیزائن کو اور کریٹیو رائٹنگ کو کانٹینٹ رائٹنگ کو دونوں کو کمرشلی پرسو نہیں کیا. مطلب جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے کمرشل انٹینٹ سے اسے پرسو نہیں کیا. میں اس سے کوئی مانیٹری بینیفٹ نہیں لینا چاہ رہی تھی. میں نے دونوں بڑی ینگ ایج میں شروع کیے اور شوقیہ شروع کیے. شوق تھا مجھے, میں نے اس لیے شروع کیے. اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی گرافک ڈیزائن کا, اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رائٹنگ کا مجھے والنٹیئرنگ کا کیا فائدہ ہوا. تو گرافک ڈیزائن میں نے اسٹارٹ ایسے لیا کہ میں نے ہیڈ گرل کے لیے میں الیکشن لڑ رہی تھی اسکول کے اسٹوڈنٹ کاؤنسل الیکشن میں. تو میں نے اپنے کیمپین پوسٹرز ڈیزائن کیے تھے. تو جب میں نے اپنے کیمپین پوسٹرز ڈیزائن کیے تھے, اپنے کیمپین پوسٹرز میں نے پزپ سے ہی ڈیزائن کیے تھے, جو میں نے آپ کو سافٹ ویئر اسمبلی سافٹ ویئر بتایا ہے اپنی پچھلی ویڈیو میں. اور اس سے پہلے میں پزپ سے کیسے فیملیئر ہوئی. اچھا, اب یہ ایک بڑے مزے کا واقعہ ہے جو میں یہ چاہوں گی کہ سارے پیرنٹس بھی سنیں اور سارے لوگ سنیں, کہ اللہ کا میرے پہ بڑا یہ کرم یہ رہا ہے کہ جو چیزیں بظاہر لوگوں کو بڑی ان پروڈکٹیو نظر آ رہی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہ بڑی پروڈکٹیو ثابت کی ہیں. مطلب ان دا لانگ رن وہ بڑی پروڈکٹیوٹی دیتی ہیں. اس ٹائم پہ میں 6-7 کلاس میں ہوتی تھی, میں بہت ٹی وی شوز دیکھتی تھی. تو وہ جب ایکٹر کی برتھ ڈے ہوتی تھی, ایکٹریس کی برتھ ڈے ہوتی تھی, تو میں ان کی برتھ ڈے پہ ڈیزائنز بنا کے لگاتی تھی. تو تب میں نے پزپ جو ہے وہ یوز کرنا شروع کیا تھا. اور اگر میں وہ پزپ یوز کرنا نہ شروع کرتی تو آج میں ایک گرافک ڈیزائنر نہ ہوتی. تو وہ ٹی وی شوز دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بڑا پروڈکٹیو بنا دیا کہ میں فین بن گئی, اور فین بننے کے بعد جو ہے میں نے ٹی وی شوز کے ہی پوسٹرز جو ہے وہ ڈیزائن کرنا شروع کر دیے. خیر, پہلا جو ریئل ورک تھا وہ اپنے ہیڈ گرل کے لیے کیمپین پوسٹرز ڈیزائن کیے. الیکشن میں ہار گئی تھی لیکن پوسٹرز بڑے اچھے تھے, اسکول والوں کو بڑے پسند آئے, اور انہوں نے مجھ سے پہلا جو والنٹیئرلی جو میں نے ان کے لیے کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک بل بورڈ ایڈ مجھ سے ڈیزائن کرایا. اس ٹائم پہ پزپ جو تھا وہ میں اس کی سبسکرپشن نہیں تھی میرے پاس, فری ورژن یوز کرتی تھی. تو وہ میں نے لو ریزولوشن میں بنا کے دیا, اور وہ وینڈر نے اس کو ہائی ریزولوشن میں خود ریمیک کیا.
اس کے بعد پھر میں نے اسکول والوں کی پرمیشن لے کے اپنے فرسٹ ایئر کے پیپرز سے جب میں بالکل تنگ ہو گئی تھی اور فرسٹ ایئر کے پیپرز ختم ہو گئے تھے، پھر میں نے گرافک ڈیزائننگ پراپرلی شروع کی، اسمبل کرنا، کمپوننٹس بنانا نہیں، السٹریشنز بنانا نہیں، اسمبل کرتی تھی گوگل سے ڈفرینٹ کانٹینٹ اٹھا کے ان کو اسمبل کرتی تھی پزپ پہ. تو میں نے اسکول کے جو فیس بک کا آفیشیل پیج تھا وہاں پہ ڈیزائن کرنا شروع کیا. وہاں پہ ورڈ آف دا ڈے، کوٹ آف دا ڈے، انٹرنیشنل ڈے آف گرل چائلڈ پہ کچھ لگا دیا، انڈیپینڈنس ڈے پہ کچھ لگا دیا، عید پہ کچھ لگا دیا، رمضان میں کچھ لگا دیا. تو اس طریقے مختلف ڈیزائنس بناتی تھی. 2-3 مہینے گزرے اور میرا دماغ اور خراب ہوا، میرا جو وہ پیشن تھا وہ اور بڑھتا گیا، اور میرا دل یہ کیا کہ میں جو ہے وہ اب کچھ ایسا کروں جس میں میرے دونوں شوق جو ہیں، جو میرے میری دو ہابیز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو میرے 2 بہت بڑے شوق ہیں، یعنی رائٹنگ ہے اور گرافک ڈیزائن ہے، یہ دونوں انکلوڈیڈ ہو جائیں. تو میں نے سوچا میگزین بناتے ہیں. اب میرے پاس اصل میگزین بنانے کے تو پیسے نہیں تھے، تو میں نے سوچا یار ڈیجیٹل میگزین بنا لے. تو پھر میں ایک دن کلاس میں بیٹھی ہوئی، بایولوجی کی کلاس ہو رہی تھی، ہم نیورونس لے رہے تھے، نیورونس پڑھ رہے تھے، اور ذہن میں آیا ای میگزین. اور پھر میں نے آ کے گھر یہ سوچا کہ یار یہ تو بڑا یونیک آئیڈیا ہے. اور پھر انہی دنوں میں اللہ کا ایک اور کرم ہوا کہ میں نے ایک پلیٹ فارم، بائی چانس آئی کیم اکراس اے پلیٹ فارم جس پہ فری ای میگزینس جو ہے وہ پبلش کرنے دیتے تھے آپ کو. میں نے تو کہا یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا. پھر خیر میں نے 4-5 مہینے لگا کے میگزینس جو ہے، اپنی میگزین جو ہے وہ پبلش کی. وہ اکیلے میرا کام نہیں تھا، اس میں کئی والنٹیئرس تھے، کئی کنٹریبیوٹرس تھے. اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بناؤں گی کہ وہ سارا پروسیس کیسے ہوا تھا. اور اس کے بعد مجھے اتنا اب ایکسپیرینس ہو گیا تھا، اسکول کے لیے ڈیزائنز بنا لی، اسکول کے سرٹیفکیٹس ڈیزائن کر دیتی تھی، اور بڑا اچھا خاصا ہیوی پورٹ فولیو میرا بلڈ ہو گیا، ہیوی اور بڑی اچھی ڈیزائن سینس بلڈ ہو گئی، اور بڑے فریڈم کے ساتھ میں نے کام کیا. میگزین بنائی، اپنی بنائی، تو ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کیے میں نے اس پہ. اور جب اسکول کے لیے ڈیزائنس بناتی تھی تو اسکول والوں کی یہ بڑی اچھی بات تھی کہ وہ روک ٹوک جو ہے وہ کم کرتے تھے. میکسیمم ان کی روک ٹوک یہ ہوتی تھی کہ جو کلر ہے وہ ان کے لوگوں کے ساتھ کنسسٹنٹ ہو، باقی وہ کوئی روک ٹوک نہیں کرتے تھے. تھینکس ٹو دیم میں نے بہت ڈیزائننگ کی وہاں پہ، بہت ہر چیز میں گھس کے جو ہے وہ ڈیزائننگ کر کے دیتی تھی. اور اسمبلی سافٹ ویئر پزپ یوز کرتی تھی، میرا بچپن کا ساتھی ہے پزپ. تو ابھی بھی جب میں نے السٹریٹر اسٹارٹ کیا، ابھی بھی میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ پزپ پہ ہی ڈیزائن کروں. خیر، تو اس سب سے مجھے بہت انجوائمنٹ ملی، بہت فریڈم ملا. اینڈ لائک آئی سیڈ کہ جب آپ اسٹارٹ کرتے ہو اڈوبی السٹریٹر پہ یا اڈوبی فوٹو شاپ پہ، تو آپ کا جو پیشن ہوتا ہے یا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا رہتا ہے ٹولس کی سائنس کی وجہ سے، ٹیکنیکل ورک کی وجہ سے. تو وہ کم نہیں ہونے دینا. تو اسمبلی سافٹ ویئر سے اسٹارٹ کرنا ہے، اور والنٹیئر کرنے کے یہی فائدے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ فریڈم بھی مل جاتا ہے، آپ کا ایک اچھا خاصا پورٹ فولیو بھی آپ کو مل جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں گرافک ڈیزائن اڈوبی السٹریٹر سے اسٹارٹ کرتی اور ڈائریکٹ کسی کلائنٹ کو اپروچ کر کے کام کرتی تو میں 1 سال میں چھوڑ دیتی، میکسیمم 1 سال، اور منیمم جو ہے وہ 2-3 مہینے میں چھوڑ دیتی. یہ والنٹیئرنگ کی وجہ سے میں آج یہاں پہ ہوں، اور پزپ یعنی اسمبلی سافٹ ویئر کی وجہ سے میں آج یہاں پہ ہوں. السٹریٹر جو ہے وہ میں نے 4-5 مہینے پہلے جو ہے وہ یوز کرنا شروع کی. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں السٹریٹر یوز کرنے سے پہلے بھی بہت اچھے ڈیزائنس بناتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پزپ میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ آپ کو اٹ الاؤز یو ٹو ڈیزائن بیوٹیفلی. تو اس سے ضرور شروع کریں. السٹریٹر کی جو کلاسز ہیں وہ میں عمران صاحب سے لیتی ہوں. عمران صاحب GFX مینٹور جن کا چینل ہے یوٹیوب پہ، اور میں نے 6 سے 7 صرف کلاسز لی ہیں، اور میں السٹریٹر پہ جو ہے وہ ڈیزائن کر رہی ہوں. اور اب جو ہے وہ مجھے آفرز بھی آتی ہیں کلائنٹس کی، لیکن اب بیکاز آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ آف مائی اون ڈیجیٹل آرٹ سے ریلیٹڈ، اب میں فلورل آرٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو گئی ہوں. تو میں جو ہے وہ اب اسے کمرشلی کسی اور کے لیے پرسو نہیں کرنا چاہتی. ہاں اگر کروں گی فیوچر میں سے کمرشلی پرسو تو وہ میں اپنے لیے ہی کروں گی، کیونکہ مجھے باقیوں کا نہیں پتہ، لیکن میں نے گرافک ڈیزائن اس لیے اسٹارٹ کیا تھا تاکہ
شوق کے لیے اسٹارٹ کیا تھا، اور اب اٹ ہیز ٹرنڈ انٹو سم تھنگ جو پیشن سے بھی شاید بڑی دور کی چیز ہے. اس لیے میں والنٹیئرنگ آپ لوگوں کو ضرور کہوں گی کہ والنٹیئر کریں، اور ایسا نہیں سوچیں کہ وہ مفت کام ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو ایونچولی جب جابز ملنا شروع ہوتی ہیں نا، اس کے بعد جب پروجیکٹس ملنا شروع ہوتے ہیں، وہ سارا سب کچھ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. میں نے گرافک ڈیزائننگ میں کبھی میں کمرشلی انگیج نہیں ہوئی، لیکن میں کانٹینٹ رائٹنگ میں ہوئی ہوں. اور کانٹینٹ رائٹنگ میں اب جب میں کما رہی ہوں کانٹینٹ رائٹنگ سے، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ 3-4 سال جو میں نے مفت لوگوں کے لیے لکھا تھا، وہ سارا کچھ کمپنسیٹ ہو گیا. تو والنٹیئر کرنا جو ہے وہ کمرشلی بھی بہت افیکٹو ہوتا ہے. تو ڈو والنٹیئر، بلڈ اے پورٹ فولیو، اور ونس یو ہیو بلٹ اے پورٹ فولیو فریڈم کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر ڈو اپلائی فار جابس. اور وہ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو تب بتاؤں گی جب میں خود اپلائی کروں گی جابس کے لیے. ان دا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رائٹنگ کیسے شروع کی میں نے، اور رائٹنگ کے لیے پھر میں نے جابس کے لیے کس طریقے سے اپلائی کیا. تھینک یو سو مچ.